السلام علیکم، یاسمین اروڑا منشی۔ میں آج اسپیشلی میرے پورے ہندوستان کے ہی نہیں پوری ورلڈ کے مسلمانوں کے لیے یہاں پہ لائیو آئی ہوں۔ انشاءاللہ میرا لائیو آنے کا مقصد آپ سب کو پتا چلے گا، اور اب انشاءاللہ بتاتی ہوں۔ منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے لیکن بتانا ضروری ہے۔ استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ، استغفر اللہ، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ آشو پریار ہندوستان کی لڑکی نے کچھ دن پہلے اسدالدین بھائی کے لیے ایک ویڈیو بنایا تھا۔ ٹھیک ہے، اسد بھائی کے لیے تو نے بنایا، لال قلعے پہ لٹکا دے، ٹھیک ہے لٹکا دے، تیری خواہش ہے ہمارا ہی لال قلعہ، ہمارے ہی خاندان والوں کا لال قلعہ، مغل بادشاہوں کا لال قلعہ، اس پہ مسلمان کو تو لٹکائے گی۔ ہم چپ تھے، ہم نے کچھ نہیں کہا۔ تو ٹپنی کر، تو یاسمین اروڑا منشی پہ ٹپنی کر، کچھ نہیں کہیں گے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ اسدالدین کو پڑتا ہے تجھ جیسے بے وقوفوں کی باتوں سے، نہ مجھ جیسے مسلمان کو فرق پڑتا ہے۔ تم لوگوں کا کام ہے ہمیں نیچا دکھانا، اور ہمارا کام ہے اپنے اسلام کے ساتھ چلنا۔ اور رہی بات، جتنے شبد تو نے جو پچھلے ویڈیو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیے تھے، ان کی بیٹی کا نام لیا، نام تو نے ان کی وائف کا لیا، لیکن اقرار کیا بیٹی کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، پہلے تو میں تجھے یہ بتا دوں، تو کس کھیت کی مولی ہے، تو کس کھیت کی مولی ہے مجھے یہ تو پتہ نہیں، لیکن یاد رکھنا اگر تو نے ٹپنی کی رسول پہ تو وہ کھیت کے کھیت اجڑ جائیں گے جس کھیت کی تو مولی ہے۔ یاد رکھنا وہ کھیت کے کھیت اجڑ جائیں گے جس کھیت کی تو مولی ہے۔ تجھے کویتا سنانے کا اتنا شوق ہے تو میری کویتا سن، اس مسلمان کی کویتا سن۔ کر خودی کو بلند اتنا، کر خودی کو بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود اس بندے سے پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے۔ دیکھ میں ایک لڑکی ہوں مسلم، دیکھ میری عزت، دیکھ میرے بھائیوں میں مجھے ہندو سلام کرتا ہے، مجھے مسلمان سلام کرتا ہے، اور تو ہے وہ دوسری لڑکی، تو بھی ہندوستانی میں بھی ہندوستانی، تو ہے وہ دوسری لڑکی جو نہ جانے تجھے کس کس شبدوں سے آج نوازا جا رہا ہے۔ واہ واہ، کس کس خاندان کی بیٹی ہے تو۔ ارے مجھے گرو ہے میرے ماں باپ پر، مجھے گرو ہے میرے اسلام پر، مجھے گرو ہے میرے پورے ہندوستان پر جو آج مجھے سر آنکھوں کا تاج بناتا ہے۔ لیکن آج میں تجھے کہتی ہوں کہ اس رب نے، میرے رب نے تجھے آج کہانی کا دکھایا، اور اس مسلمان لڑکی کو کہاں اس کی اوقات اوپر لائی۔ کیوں؟ کیونکہ زبان تیرے پاس بھی ہے، زبان میرے پاس بھی ہے، الفاظ تیرے پاس بھی ہے، الفاظ میرے پاس بھی ہے، جنون ہندو کا تیرے پاس بھی ہے، جنون مسلم کا میرے پاس بھی ہے۔ تیرے الفاظوں کو دیکھ اور تو میرے الفاظوں کو دیکھ۔ میں چاہوں تو نے جتنی ٹپنی کی ہے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ، میں تجھے اس سے زیادہ رسوا کر سکتی ہوں، لیکن نہیں، اسی رسول کا واسطہ ہے، اسی رسول نے پوری قوم کو، پوری مسلمان کو واسطہ دیا ہے کہ اپنے غصے کو کنٹرول کرو اور اپنے غصے کو پی جاؤ۔ اے مسلمانوں، کسی کے دل کو ٹھیس نہ پہنچاؤ۔ دیکھ تیری کویتاؤں کا اثر دیکھ اور میرے صرف الفاظوں کا اثر دیکھ۔ پوری دنیا مجھے سرتاج بنائے گی، پوری دنیا مجھے اپنے سر آنکھوں کا تاج بنائے گی۔ انشاءاللہ پوری دنیا تجھے پیر کی جوتی بنائے گی، کیونکہ یہ زبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، اس دنیا میں یہ زبان اسی رسول نے کہا، کل پرسوں تو نے جس کی ٹپنی کی اسی رسول نے کہا، اسی زبان سے تمہیں
زبان سے، تجھے نفع ملے گا تو اسی زبان سے۔ تو کیا سمجھتی ہے ہندو جا کہنے سے تو ہے گی؟ کیا میں کہتی ہے کلمہ جو؟ جی ہاں میں بھی کہتی ہوں، لیکن یاد رکھنا مسلمانوں کو میں جباؤں گی لیکن اپن کے لیے نہیں، اسلام کے لیے، اسلام کے لیے ہم پر آنے والی اتنی برداشت کر سکتے ہیں۔ مسلمان انسان ہے، رسول کے اوپر کی ٹپنی برداشت نہیں ہوگی، چاہے وہ تو ہو یا طارق فتح جیسا سور ہو، یاد رکھنا۔ اور میں بھائیوں سے، بہنوں سے، سب سے کہنا چاہوں گی، جی ہاں ہمیں ہمارے دیش کا بھی خیال رکھنا ہے، لیکن اسلام سب سے پہلے ہے۔ ہم بنا دنگے کیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک بات کو مانتے ہوئے، ذہن میں رکھتے ہوئے، دل میں رکھتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے، اور اس کے اوپر FIR درج ہوگی، اور ہر کسی کو، جس کسی کو میرا ساتھ دینا ہے تو ممبئی والوں، اس ممبئی کی رانی کو، اس ممبئی کی اسلام کی اور ہر ایک ممبئی کر کے لیے میں آگے آئی ہوں، میں پورے ہندوستان کے لیے آئی ہوں۔ تو آج میرے رسول پہ کسی نے ٹپنی کی ہے، اور اس کا ایڈریس، نمبر، ہر ایک چیز ہے۔ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن ہم کچھ نہیں کریں گے۔ یہ بھی سن اے عاشو پریار، یہ بھی سن تو، اللہ جس کی حفاظت کرے، اس اسلام، اس قرآن، اس رسول، اس کعبہ اور اس مدینے اور مسلمانوں کی حفاظت گار ہے وہ اللہ۔ ہم تیرا کچھ نہیں کریں گے لیکن ہم چپ نہیں رہیں گے، ہم آفیشیل وے میں جائیں گے انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، میں آپ سب سے درخواست کرتی ہوں، ممبئی کر سے، مہاراشٹر سے، جس کو میرے ساتھ جڑنا ہے، آپ لوگوں کو آنا ہوگا۔ میں کوئی طریقے کا میں پروٹیسٹ نہیں کروں گی، میں کسی کے کہنے پہ، یہ الیکشن کے وقت یہ جس کی بھی یہ کارنامے ہیں مجھے پتا ہے، اور یہ چاہتے ہیں کہ ہندو مسلمان کے دنگے ہو، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی سن عاشو پریار، یہ بھی سن، ہم تیرے دشمن نہیں تھے، لیکن آج تجھ سے بڑا دشمن ہمارا کوئی نہیں۔ تو خود آئی ہے دشمنی کرنے، ہم نے تو اپنے دشمنوں کو بھی اپنے گلے سے لگایا ہے۔ تو تجھے دشمنی چاہیے تو یہ بھی صحیح، تجھے دشمنی ہی چاہیے تو یہ بھی صحیح، دکھا دیں گے مسلمانوں کے دل پہ کیا بیتی ہے۔ تو نے تو کہہ دیا، وہ تو الفاظ بھی میں دہرا نہیں سکتی، تو نے تو جو الفاظ استعمال کیے میں نے تو وہ الفاظ بھی دہرا نہیں سکتی۔ تو سوچ یہ مسلمان کیا ہے، میں نے تو وشے بھی تجھے نہیں بتایا کس وشے پہ میں آئی ہوں، تو نے صرف ٹپنی کی، میں نے تیری بھاشا میں بتایا، تو نے رسول پہ انگلی اٹھائی۔ ارے کاٹنا ہے ہمیں کاٹ، تجھے دشمنی ہے مسلمان سے، تو رسول نے تیرا کیا بگاڑا؟ تجھے دشمنی ہے مسلمانوں سے، تجھے نفرت ہے مسلمانوں سے، تو مسلمانوں تک آ۔ ہمیشہ کٹتے ہوئے آئے ہیں، سر جھکائے ہیں اور سر کٹاتے آئے ہیں اور کٹائیں گے، لیکن میرے رسول کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ میرے بھائیوں، میرا یہ جوش، مجھے ضروری ہے، میں برداشت نہیں کر سکتی، لیکن میں برا نہیں کہوں گی، کیونکہ اگر میں نے برا کہا تو مجھ میں اور اس نافکار لڑکی میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ میں مسلمان لڑکی ہوں، میں مسلمان بن کے دکھاؤں گی۔ جس لڑکی کو لڑکی بننا ہے بنے، جس لڑکی کو ہندو لڑکی بننا ہے بنے، مجھے اس سے مطلب نہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، اگر آپ مجھ سے جڑنا چاہتے ہیں تو ہر ایک ممبئی کر سے میں کہتی ہوں، اپنے نمبر میرے میسنجر میں یا کمنٹ میں ڈالیں اور مجھے کہیں کہ جی آپا، جی میری بہن، میں آپ سے جڑنا چاہتا ہوں۔ بس اگر آپ لوگ آنا چاہتے ہیں تو میں اسرا، ہمارا انڈین سوشلسٹ ریپبلکن ایسوسی ایشن سے ایک درخواست کروں گی،
میں ہمارے نیشنل پریسیڈنٹ، وائس نیشنل پریسیڈنٹ، ہمارے مہاراشٹر پریسیڈنٹ، ہمارے سیکریٹری، ہمارے ہر پریسیڈنٹ سے میں درخواست کروں گی، آج یاسمین ارورا منشی کو نہیں، میرے پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو آج ہم لوگوں کو اس چیز پہ آواز اٹھانی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم آج تک چپ تھے، اگر اس کے آگے چپ رہے تو سمجھ جانا یہ آج اس نے رسول کو بولا ہے، اس نے اپنی حد پار کی ہے۔ ایک حد ہوتی ہے، ایک لمٹ ہوتی ہے، ہم چپ تھے، جب تک ہمارے منہ پر تماچے مارے گئے ہم چپ تھے، لیکن آج ہم چپ نہیں رہیں گے، آج ہم چپ نہیں رہیں گے۔ اس کے نام کے ہر ایک سٹیٹ میں ایف آئی آر درج کروائیے اور ہائی پروفائل کے پاس جائیے اور ان کے پاس پوری طریقے سے آپ لوگ بندوبست کریے۔ ہمیں ہندوستان کا کچھ برا نہیں کرنا، یہ ہمارا دیش ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کون ہے؟ میں تو جانتی بھی نہیں، یہ ہندوستانی ہے کہ نہیں یہ لڑکی، یہ دیش میرا ہے، یہ وطن میرا ہے۔ ہمیں اپنے وطن کو بھی نقصان نہیں دینا ہے اور ہمارے دیش واسیوں کو بھی نقصان نہیں دینا۔ میرے بھائی ہم سے جڑنے کے لیے آئے، انشاءاللہ ہمارے ساتھ دے، کوئی نہیں آئے گا مجھے تو نہیں پتا۔ آپ لوگوں کو بھی ایسا لگتا ہے سوشل میڈیا میں بیٹھ کے کمنٹ کریں، آپ لوگوں کا دل خوش ہوتا ہے تو بھی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جسے آنا ہے آئے، میں جاؤں گی، مجھ سے جو بن پڑے گا۔ میرا اللہ واحد، میرا رسول واحد، کعبہ واحد، مدینہ واحد، وہ اسلام واحد، انشاءاللہ یاسمین واحد، بس کافی، سب کے لیے کافی ہے۔ میں یہ سوچ کے چلتی ہوں، میں نے آپ لوگوں کو سمجھا دیا۔ میں اپنے ہندوستانی بھائیوں سے بھی دو بات کہنا چاہوں گی، جو مسلم ہے نان مسلم ہے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، جو مجھے مانتا ہے نہیں مانتا ہے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن میری زندگی میں میرے اسلام ہے، کسی دوسرے کے دھرم پہ ٹپنی نہیں کرنا ہے، کسی کی ذاتی کو نیچا نہیں دکھانا ہے۔ جو اپنے راستے چل رہا ہے وہ چلنے، لیکن تمہارا راستے ہے تم اس پہ چلے، تو میں وہی کر رہی ہوں، میں اپنے راستے پہ ہوں، لیکن ہم نے آپ لوگوں کو کبھی دشمن نہیں بنایا۔ آپ لوگوں کو مسلمانوں سے نفرت ہے، آپ کیجئے، یہ آپ کا حق ہے، مسلمانوں سے نفرت کیجئے، ہم نہیں کہیں ہم کرتے، لیکن آج بھی ہم مسلمانوں میں آپ سے پیار ہے، ہر ایک دیش واسی سے ہمیں پیار ہے، اور ہم آپ کے خلاف کبھی نہیں کھڑے ہوں گے۔ لیکن جس دن کسی ہمارے رسول اللہ اور قرآن کے اوپر گیا تو ہم کسی کو نہیں بخشے گے، پھر وہ ہم بھی جانتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، آج اس نے اسلام پہ بولا، کل کوئی اور آ کر کسی اور ذاتی پہ بولے گا تو میں میرے ہندو بھائیوں سے بھی ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں، کیا ذاتی وواد کرنا ضروری ہے؟ کیا کسی دھرم کسی مذہب کو گھیرنا ضروری ہے؟ کیا اس کے نام ہماری زندگی نہیں چل سکتی؟ کیا مسلمانوں نے اس لڑکی کا کیا بگڑ لیا؟ میرے بھائی مجھے اتنا بتاؤ، مجھے بتاؤ کسی مسلمان نے اس کو چھیڑ دیا، کسی مسلمان نے اس کے ساتھ کوئی گندی حرکت کر لی؟ آج یہ مسلمان کی دشمن ہے تو کیوں ہے؟ آج یہ اسلام دشمن ہے تو کیوں ہے؟ مجھے بھی تو پتا چلے کہ یہ ہے کیا، اس کو کس طریقے سے، اس کو کس نے کیا کیا۔ اگر میں بے شبدوں کا استعمال ہوں، جیسے اس نے ریپ اور شوشن جیسے استعمال کیے، اگر میں چاہوں تو میں بھی پوچھ سکتی ہوں، لیکن نہیں پوچھوں گی۔ میں نے کہا نا، میں مجبور ہوں، میں میرے رسول کی ہر ایک بات سے مجبور ہوں، میں یہ بات نہیں کہوں گی، لیکن میں پوچھوں گی، صدا سے پوچھوں گی، آپ سب کو سمجھ میں آئے گی اس لڑکی کے ساتھ کس مسلمان نے غلط حرکت کی۔ اس لڑکی کو کبھی کہیں پر اس کو بے آبرو کیا؟ کیوں؟ اس کو کیا ضرورت ہے بھائیو؟ میں ہندوستان کے ہر ایک بھائی بہنوں سے پوچھنا چاہتی ہوں، کیا فرق ہے اس میں؟ کیا اس کو فرق پڑتا ہے؟ مسلمانوں کو گالی دینے سے اس کو سکون ملتا ہے؟ اس کو کیا تکلیف ہے مسلمانوں سے؟ میں پوچھنا چاہوں گی۔ اور میرے بھائیوں، ہم نے کبھی آپ کو دشمن مانا؟ کون سا مسلمان ہے جو کہتا ہے کہ اے ہندو تم دشمن ہے؟ ہم نے کبھی آپ کو دشمن نہیں مانا۔ اگر ہمارے رسول کو تک گینو گے، ہمارے اسلام کو تک کھینچو گے، یہ غلط بات ہے۔ میں ہر ایک سے درخواست کروں گی میرے بھائیوں، جو بھی ہے، کسی کا بھی بھگوان ہے، کسی کا بھی اللہ ہے، اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ آج اس حرکت اس لڑکی نے کی ہے مسلمانوں پہ، تو وہ کسی اور پہ نہیں کرے گی؟
کیا کوئی اور دوسرا انسان کسی اور کی پہ نہیں جائے گا؟ بات کو سوچنے کی بہت گمبھیرتا سے ضرورت ہے. اور مجھے معاف کرنا اگر میں نے اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہوئے پھر بھی کچھ شبد غلط نکالے ہو تو میرے بھائیوں، میرے لیے اور میرے مسلمانوں کے لیے کوئی غلط نہیں ہے. ہمارے لیے آپ سب اتنے ہی سر آنکھوں پر ہے، لیکن یہ آپ کی سوچ ہے. اگر آپ نہیں بدل سکتے تو نہ بدلے. لیکن مسلمانوں، آپ کو کہتی ہوں، ہر ایک اسٹیٹ میں جا کے اس کے نام کی کمپلینٹ کریں. کوئی بھی پارٹی کی ضرورت نہیں ہے، پارٹی کو الیکشن لڑنا ہے. بہت سے کمنٹس اس سے آئے ہیں الیکشن کا وقت ہے تو الیکشن کا وقت ہے. ہم نے نہیں کہا کسی کو ڈسٹرب کرے، ہم نے نہیں کہا خون خرابہ کرے، لیکن ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس لڑکی کو اگر آج نہیں دبایا گیا تو کل اس نے اسد بھائی کو بولا تھا ہم روکے. اگر اس کو روک دے تو آج یہ بات نہیں آتی. تو اس کا مطلب آج رسول کو بولا ہے، ان کی بیٹی کا بولا ہے، تو کل کس کے اوپر جائے گی یہ سوچ لے. اور اسے وارن کیا ہے کہ آگے دیکھو، میں اور بھی اس سے زیادہ آپ لوگوں کی اور اسلام کی بے حرمتی کروں گی. اب بھی آپ کے ہاتھ میں ہے. جس کو آواز اٹھانا ہے اٹھاؤ، لیکن اس کا ایک طریقہ ہے، اس کا ایک طریقہ ہے. بھائیوں، اگر مجھ سے غلطی ہوئی ہو، خطا ہوئی ہے تو معاف کرنا. اور دعا کی گزارش، اور جو مجھ سے جڑنا چاہتا ہے مجھے نمبر اپ میسج کریں. اگر آپ میسنجر پہ بھی میسج کریں گے کہ میں بمبئی سے ہوں اور میرا یہ نمبر بس کافی ہے. میرے بھائی کو خدا حافظ اور جے ہند. مجھے معاف کرنا اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو. حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ علیک. یہ عاش تہار